السلام علیکم جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان. میں عمران خان مردان سے آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس سے ملک پاکستان سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا اور عوام خاص کر تعلیم یافتہ طبقہ جن میں مرد و خواتین شامل ہیں گھر بیٹھے روزی کما سکیں گے اور ملک پر سے بے روزگاری کا بوجھ کم ہوگا، جو کہ آپ کے ویژن کے مطابق ایک صحیح سمت کا تعین کے لیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور یہ مہنگائی سے ستائے ہوئے لوگوں کی تکالیف میں کچھ کمی واقع ہوگی. وہ مسئلہ ہے ملک میں نیٹ ورک مارکیٹنگ یعنی کراؤڈ فنڈنگ کے لیے قانون سازی کا. آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن ملک میں آج کل 104 فارن کمپنیاں جو کہ آن لائن بزنس سے منسلک ہیں کام کر رہی ہیں، جس سے ملک پاکستان کو کچھ ریونیو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان تمام کمپنیوں میں USDT میں بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اور یہ ملک کا سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے. بلکہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے وہ چوری چھپے اپنا کاروبار بھی جاری رکھے ہوئے ہیں جو کسی بھی وقت عوام سے فراڈ کر کے بھاگ سکتی ہیں. دوسرا یہ کہ جب بھی ان کمپنیوں میں کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ملک کا سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے اور وہ ان کے جو CEOs ہوتے ہیں ان پر کسی کا تو ان سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. تو ملک کے باسی تمام کے تمام اس بات سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جو بندہ پاکستان میں بزنس کرے گا ہم ان کو رعایت دیں گے، تو اسی مٹی سے ایک بندہ نکلا جس کا نام سیف الرحمان صاحب ہے، جو B4U کے CEO ہیں، جو دیار غیر میں 25 سال محنت کر کے اپنی ساری جمع پونجی پاکستان لایا اور یہاں B4U کے نام سے ایک کمپنی لانچ کی جس کو تقریباً 5 سال ہونے کو ہیں. اور 5 سال میں جس نے اس میں انویسٹمنٹ کیے ہیں وہ سارے مستفید ہوئے. کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کوئی دھوکہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور جس کمپنی کے تقریباً 18 فزیکل بزنسز جو تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو روزگار دیے ہوئے ہیں، جن میں یتیم بیوائے بوڑھے جوان سب شامل ہیں، جن کے گھروں کے چولہے B4U گیس کی وجہ سے چل رہے تھے. اس کمپنی میں ویسے انویسٹر کی تعداد تو 6 لاکھ تک ہیں، لیکن ایک انویسٹر کا گھرانہ اوسطاً 5 لوگوں پر اگر مشتمل ہو تو متاثرین کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تک پہنچتی ہے. آپ کی حکومت نے کرونا میں تو بہت سارے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر لوگوں کو مجبور کیا، بلکہ کمشنران صاحبان نے لوگوں کو زبردستی جو اس بات پہ راضی نہیں تھے وہ مجبور کرتے رہے. لیکن اگر سوچا جائے تو کرونا کی وجہ سے اتنی اموات نہیں ہوں گی، اتنے لوگ متاثر نہیں ہوں گے جتنے B4U کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ سال سے نیب نے B4U کے تمام اکاؤنٹس منجمد کیے ہوئے ہیں، جس سے 30 لاکھ لوگ نہایت قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. کرونا نے اتنی تباہی نہیں مچائی جتنی تباہی کا سامنا مستقبل میں اس کمپنی کے متاثرین کو کرنا ہوگا، جن میں سے کئی لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں. یہ 30 لاکھ خاندان آپ کی خدمت میں دستبستہ گزارش کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں پاکستان کو مزید اندھیرے میں دھکیلنے سے بہتر ہے کہ آپ ملک میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کراؤڈ فنڈنگ کے لیے جلد سے جلد قانون سازی کریں گے، جس سے ملک کے اندر تقریباً 80 لاکھ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، جو آپ کے ویژن کے مطابق ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا اور تمام کمپنیاں ایک قانون کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کریں گی، جس سے ملک کو ریونیو کی مد میں کروڑوں کی آمدنی بھی ہوگی اور باہر ممالک میں مزدوری کرنے والے اپنی رقوم پاکستان بیچ کر اس کمپنیوں میں انویسٹ کریں گے، جس سے آپ کے خلاف جو مہنگائی کی وجہ سے روز بروز احتجاج ہو رہے ہیں اس میں بھی کمی ہوگی. اور یہ تمام لوگ اپنے گھر بیٹھے اپنے لیے روزی کمانے کے بھی حقدار ہوں گے. اور بہت ساری جن میں بوڑھی عورتیں بیوائیں یتیم مسکین وہ آپ کو بھی دعائیں بھی دیں گی، کیونکہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ یا کراؤڈ فنڈنگ جو ہے یہ تمام ممالک میں لیگل ہے اور صرف پاکستان پتہ نہیں کیوں اس بات میں سب سے پیچھے رہ جاتا ہے.
تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کراؤڈ فنڈنگ کے لیے اپنی رعایا کے خواہشات کے عین مطابق قانون سازی کریں، جس میں آج کل تو تقریباً 80 لاکھ لوگ جس سے مستفید ہو رہے ہیں، لیکن مستقبل میں ایک اندازے کے مطابق یہ تعداد کروڑوں میں ہوگی اور لوگوں کو اپنی روزی روٹی کمانے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہم آپ کی حکومت سے یہی توقع رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو نعرہ لگایا ہے مدینہ کا ریاست، تو ریاست مدینہ میں رعایا کے لیے جو قوانین بنائے گئے تھے وہ تمام کے تمام رعایا کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے تھے۔ اس کمپنی کے راستے میں اگر کوئی بھی ادارہ آ رہا ہے تو ان کو بھی اس بات پہ قائل کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جو ایک قانون نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے اس کمپنی کے سی او کو انکوائری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ قانون سازی کر کے ہماری اس مشکل کو آسان بنائیں گے۔ دوسری طرف ہم نیب کے کرتا دھرتاؤں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ بخدا قانون جیسا بھی ہے، اس بندے نے کوئی فراڈ، کوئی دھوکہ، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، ملک کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، بلکہ ملک کے عوام کے فائدے کے لیے انہوں نے اتنا عرصہ جیل میں بھی گزارا اور آپ کی انکوائری کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا آپ بھی اپنے قوانین میں تھوڑے سے اس بندے کے لیے، بلکہ 30 لاکھ عوام کے لیے ایک مثبت سوچ کے ساتھ اس بات پہ عمل کریں گے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کمپنی غیر قانونی بھی ہے تو دوسری طرف 30 لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے، ایک بندہ دو بندہ بلکہ 100 تک نہیں ہے، 5 لاکھ انویسٹرز ہیں جن کے ساتھ 30 لاکھ لوگوں کی روٹی روزی وابستہ ہے۔ تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا جائے اور سیف الرحمان صاحب کو باعزت طور پر بری کیا جائے، اور ان کو ان کے جو سٹیپ اس نے لیا ہے عوام کی خدمت کرنے کا اور غریب عوام کے ساتھ ہمدردی کا، ان کو ایک اعلیٰ اعزاز سے نوازا جائے، کیونکہ پاکستان میں 70 سال میں ہم نے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو عوام کے لیے سوچتا ہو، جو غریبوں کے لیے سوچتا ہو۔ بس ایک بندہ ملا تھا جس کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اور ہم سارے متاثرین بے بس ہو گئے اور تمام لوگوں کے منہ کا نوالا چھینا گیا۔ اللہ سیف الرحمان صاحب کو جزائے خیر دے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ادارے، پاکستان کے تمام ادارے ہمارے ساتھ فل کوآپریشن کریں گے۔ شکریہ۔